امام حسین اور امام حسن اپنی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کبھی کھانے نہیں بیٹھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کی امی تو بہت متقیہ پارسا رسول اللہ کی شہزادی ہے, آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو شہزادوں نے کہا اس لیے نہیں کھاتے کہ امی کا. السلام علیکم. آج ایک اور نیا بیان لے کر آئے ہیں سید امین القادری صاحب کا. آپ لوگ اس بیان کو پورا سنیں. خاص کر یہ بیان محرم کے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا سبب اس بیان میں سید امین القادری صاحب نے بتایا ہے. آپ لوگ اس بیان کو پورا سنیں, ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں, ویڈیو کو اسکپ نہ کریں. بہت ہی پیارا سا یہ بیان ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے اور اس کی فضیلت اس بیان میں سید امین القادری صاحب نے بتایا ہے. تو آپ لوگ اس بیان کو پورا سنیں. اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. السلام علیکم. آخر میں پھر ملتے ہیں, ویڈیو کو پوری دیکھیں, بیان کو اسکپ نہ کریں. چلیے اس بیان کو سناتے ہیں. اگلا دن سنیچر کو 10 محرم الحرام ہے, تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے, 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور یہ بھی فرمایا جس نے عاشور کا روزہ رکھا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے. اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 10 محرم کو مدینے کے یہود روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی, اسی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے, ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے حوالے سے. البتہ یہ 1 رکھتے ہیں تو ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 2 رکھیں گے, یعنی 9 اور 10 کو رکھیں گے. تو اس لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. تو 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کی فضیلت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں. حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو لیکن چونکہ اس مرتبہ 9 محرم الحرام جمعہ کے دن آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بھئی جمعہ کو تو نفل روزہ نہیں رکھ سکتے. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے, مطلقاً نفل روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں کی گئی ہے. وہ جمعہ کے دن, جمعہ کا دن روزے کے لیے مخصوص کرنے سے کہ بھئی خاص جمعہی روزہ رکھنا, اس یعنی مخصوص کرنے سے جو وہ ممانعت آئی ہے. رہی بات اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں یعنی 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے ہیں, اسی طرح شب برات کا روزہ رکھتے ہیں, عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں, اور اگر اس دن جمعہ آ گیا تو جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں, نفل روزہ, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح ماہ محرم شریف کا روزہ عاشورہ جمعہ کے دن آ گیا یا سنیچر کے دن آیا, 9, 10 کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں. اس میں جو خلجان لوگوں میں بہت ساری چیزیں لوگ خامخواہ کچھ چیزوں کو یعنی کہ غلط آگے بڑھاتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو روزہ رکھنے آپ رکھیں, روزوں کا اہتمام کریں, درود شریف کا اہتمام کریں, تلاوت قرآن کا اہتمام کریں, سبیل امام حسین کا احترام کریں, صدقہ دیں, امام عالی مقام کی طرف سے صدقہ دیں, نیاز کریں, لوگوں کو کھانا کھلائیں. اس کی بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی موقع رہا چونکہ ہم تو داستان کربلا بیان کرتے ہیں تو ایسا موقع ہی بیچ میں نہیں آتا کہ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جا سکے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امام کے نام پہ صدقہ دینا, امام کے نام پہ کھلانا, امام کے نام پہ پلانا, بہت اس کی برکتیں ہیں. بلکہ امام عالی مقام کے نام پر غیر مسلموں نے کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا, یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. امام علی مقام کی ان لوگوں کو زیارت تک ہوئی, امام نے ان کو کلمے کی تلقین فرمائی, ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اظہار محبت ہے, اظہار پیار ہے. اس لیے صدقہ, خیرات, سبیل امام حسین, یہ ساری چیزیں کیجیے. جو چیزیں شریعت کی حدود میں رہ کے کریں اس کی اجازت ہے. البتہ خرافات اور بدعات جس سے ہمارے علماء نے بزرگوں نے منع کیا ہے, ان خرافات اور بدعات سے محفوظ رہیں. خواتین سے گزارش ہے کہ سیدہ زینب پاک نے جب پردے کی پابندی کی تو خواتین بھی پردے کی پابندی کریں, تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ کربلا کی داستان سنتے ہیں, گنبد و مینار کے شہر میں رہتے ہیں, پھر بھی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں, ہماری بیٹیاں اگر معاذ اللہ روڈوں پر, راستوں پر کوئی غلط حرکت کرتی نظر آئیں تو پوری امت کا سر جب وہ ندامت سے جھک جاتا ہے, شرم سے جھک جاتا ہے. یاد رکھیے قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ تلقین کی جاتی ہے یہ دنیا چند دن کی ہے, عیاشیاں اور آوارہ گردی کرنے والوں کی قبروں کا
निशान भी मिट जाता है मेरी बहनों। इसलिए तकवे के साथ रहो, परहेजगारी के साथ रहो। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन कहा गया कि आखिरत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है, इसलिए तकवा इख्तियार करो। ये इमाम अली मकाम का पैगाम था। आज से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे तो नमाज की जो वो पाबंदी करो, तय करो। इमाम आपने जिस नमाज को तहफ़्फ़ुज़ दिया हम वो नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। इमाम आपने जिस पर्दे के लिए तलकीन फरमाई वो पर्दा हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक की तालीम दी, हम पड़ोसियों के साथ बदतमीजी से कभी पेश नहीं आएंगे। आपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करके दिखाया। इमाम हुसैन और इमाम हसन अपनी अम्मी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ कभी खाने नहीं बैठते थे। किसी ने पूछा आपकी अम्मी तो बहुत मुत्तकिया पारसा रसूलुल्लाह की शहजादी है, आप इनके साथ खाना क्यों नहीं खाते? तो शहजादों ने कहा इसलिए नहीं खाते कि अम्मी की नजर किसी लुकमे पर हो और हमें उससे इत्तला ना हो और वही लुकमा उठाकर हम मुंह में डाल लें तो अम्मी की बेअदबी हो सकती है। हम बेअदबी से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि अम्मी के साथ बैठकर खाते नहीं। अंदाजा फरमाए माँ का ये एहतराम उन्होंने सिखाया। लेकिन हमें हैरत इस बात पर है कि हम करबला सुन भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, आंसुओं की सौगात भी पेश कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर तब्दीली क्या है, इनकलाब क्या है? मुसलमानों जब तक तब्दीली ना आए आप सच्चे हुसैनी नहीं हैं। सच्ची हुसैनियत तब्दीली का नाम है, हुसैनियत इनकलाब का नाम है, हुसैनियत दीन पर सख्ती से अमल का नाम है, हुसैनियत शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, हुसैनियत दीन पे मर मिटने का नाम है, हुसैनियत दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने का नाम है, हुसैनियत दीन के लिए सब कुछ लुटाने का नाम है, हुसैनियत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में डूब जाने का नाम है, हुसैनियत अल्लाह रसूल के लिए कुर्बानी देने का नाम है। इसलिए रस्मी और इसमी हुसैनियत की तरफ से निकलकर हकीकी हुसैनियत की तरफ चलिए ताकि इमाम अली मकाम की तवज्जो हमारी तरफ हो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखे। बहुत ही प्यारा सा ये बयान था सैयद अमीनुल कादरी साहब का, जिसमें कि बताया कि मुहर्रम की 9 तारीख और 10 तारीख को रोज़ा रखने का सवाब। तो अगर आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आप लोगों तक वीडियो रोज़ाना जा सके। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं रोज़ाना वीडियो डालूँ आपके तक नोटिफिकेशन जा सके। चलिए कल फिर एक और नए बयान के साथ मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।